اب حضور جب صحابہ میلاد منا رہے تھے اس وقت میرے حضور باہر تشریف لائے. میرے نبی کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کا میلاد کا جلسہ کر رہے تھے. آپ نے حدیث سنی ہے، علماء جانتے ہیں. اب میرے حضور باہر نکلے. میرے حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ کیسا جلسہ کر رہے ہو؟ توجہ، وہ نبی جو فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دینے والا ہے، کیا اس نبی کو یہ پتا نہیں کہ اس کی مسجد میں جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ بھلا وہ نبی جس کو قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جس کے علم غیب کا تذکرہ قرآن نے کیے، وہ نبی. بھلا اس مسجد کا امام کون ہے؟ مولانا ایوب صاحب. مولانا ایوب صاحب کی مسجد میں آج جلسہ ہے اور یہ باہر سے آ کے ہمیں پوچھیں ما اجلسکم، تم کیسا جلسہ کر رہے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو مولانا ایوب صاحب ہیں، امام الانبیاء، علم غیب کا پیکر، غیب کی خبریں بتانے والا نبی، مسجد نبوی کا امام. وہ اپنی مسجد میں ہو رہے جلسے کے بارے میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں ما اجلسکم، میرے صحابہ جلسہ کیسا کر رہے ہو؟ کیا جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے. اور میرے حضور یہ بھی اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ قیامت تک اور سرزمین نابنا میں جب لوگ میلاد کا جلسہ منائیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے. میرے آقا جانتے تھے. آج میرے صحابہ جواب دیں گے، میں اس کی رجسٹریشن کر دوں گا، اللہ پسند فرمائے گا. پھر جب نابنا میں کوئی سوال کرے گا تو پھر عبد القدیر اشرفی پھر آدھا جواب نہیں بلکہ پوری حدیث پڑھ کے ان کو جواب عنایت کرے گا. اس لیے میرے حضور نے سوال کیا تھا میں اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے؟ صحابہ کرام نے پھر جواب دیا. میں مختصر بیان کر کے بات آگے بڑھوں گا. صحابہ کرام نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك. یا رسول اللہ، یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بس اللہ کا ذکر کریں، اس بات پر اللہ کی تعریف کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرما دی. اور یا رسول اللہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ جلسہ میلاد ہو رہا ہے، میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ. میرے صحابہ قسم دے سکتے ہو کہ یہ جلسہ اسی لیے کر رہے ہو؟ میرے صحابہ قسم دے سکتے ہو کہ جلسہ میلاد ہی کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، میرے پیارے آقا خدا کی قسم ہم کوئی جلسہ نہیں کر رہے مگر صرف میلاد کا جلسہ ہے، صرف میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میرے صحابہ میں تمہارے اوپر کوئی تہمت نہیں لگا رہا تھا، بلکہ بات یہ تھی اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. میرے صحابہ میں آپ پہ تہمت نہیں لگا رہا تھا، ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اندر بیٹھے ہیں، باہر مسجد نبوی میں صحابہ آپ کے میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں اور اللہ عز و جل اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے رشک فرما رہا ہے، فخر فرما رہا ہے اللہ فرشتوں پہ کہ دیکھو اسلام عالمگیر مسلک اعلی حضرت فرمائے سنت جشن عید میلاد النبی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے سوال کر کے یہ پورا جواب لے لیا. آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور بڑی بات بتاؤں، یہ کوئی عام روایت نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور مسلم شریف وہ کتاب ہے جس کو سب نے نہیں، بعض نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا ہے. یعنی بعض نے، یعنی متفق علیہ تو یہ ہے قرآن کے بعد بخاری کا نمبر ہے، مگر بعض نے کہا قرآن کے بعد مسلم شریف ہے، اور دوسرا نمبر ہو یا نہ ہو، تیسرا تو ڈن ہے. تو قرآن کے بعد جس کتاب کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے، اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس لیے لوگوں میلاد کا جلسہ مناؤ اور دب کے جم کے مناؤ. سامعین محترم، میلاد کے جلسے میں ہم اپنے نبی کا ذکر بیان کرتے ہیں. اور ہاں یاد رکھیں سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھ نور ہے. یہ صحابی کہہ رہا ہے، صحابی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میرے نبی کی آنکھ نور ہے. پھر کہتے ہیں نہیں میرے نبی کے ہونٹ نور ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں میرے نبی کے بھون نور ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں بل کانا کلہ نورن. صحابی کہہ رہا ہے، کہتے نہیں ان کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سارا نور ہے. بے شک بے شک. پھر چینی بڑھتا، پتہ کیا کہتے ہیں صحابی؟ کہتے ہیں بل کان نورا کلہ من نور اللہ. سبحان اللہ. صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور نہیں خالی نور نہیں، وہ عام نور نہیں، کوئی نارمل سا نور نہیں، من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. بے شک بے شک. اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے اللہ کے نور میں سے ایک نور. نارمل نور تو نبی کا کھلونا بھی ہے، نارمل سا نور نبی کا کھلونا ہے. آپ کہیں گے کیسے مولانا؟ میں نے کہا میرے نبی نے چاند سے کھیلا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مفسر ہیں. ابن عباس بیان کرتے ہیں، دلائل النبوہ میں حدیث پاک موجود ہے. کہتے ہیں رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر الیہ باصبعک. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کو یا رسول اللہ، آپ کو دیکھا فی المہدی پنگوڑے میں، تناغی القمر یا رسول اللہ آپ تو چاند سے باتیں کر رہے تھے، وتشیر الیہ باصبعک اور اپنی انگلی سے چاند کو نچا رہے تھے، چاند سے کھیل رہے تھے. آپ کہیں گے مولانا آپ نے چاند کو نور کہا، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا نور ہے، آپ نے کسی بڑے سے سن لیا ہوگا کہ چاند نور ہے، تو آپ کی بات کیسے مانیں؟ دلیل دو کہ چاند نور ہے. تو آؤ میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ چاند بھی نور ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. توجہ چاہوں گا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، قرآن کہتا ہے اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، ضیاء بنایا، روشنی بخشی. وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے چاند کو نور بنایا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس چاند کے کھلونے سے، اس نور سے نبی کھیل رہے ہیں، نبی انگلی پہ چاند کو نچا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بول اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. نور کا